تین صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں. یہ تین صفات جن عورتوں کے اندر ہوں گی وہ عورتیں جنتی عورتیں ہوں گی. وہ تین صفات کون سی ہیں؟ فالصالحات، پہلی صفت صالحات ہیں، نیک عورتیں ہیں وہ صالحات. صالح عورت، متقی عورت کون سی ہوتی ہے؟ فرائض کا خیال رکھنے والی، نمازوں کا اہتمام کرے، روزوں کا اہتمام کرے. نمازوں کے اندر نفلیں خامند کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھ سکتی، نفلی روزے خامند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی. جو روزے جو چھوٹ جاتے ہیں ایام میں، عورتوں کے ایام میں روزے چھوٹتے ہیں، وہ ان کی قضا کرنا وہ واجب ہے، اس کے لیے خامند کی اجازت کی ضرورت نہیں. لیکن خامند سے اتنا ضرور پوچھ لے کہ فلاں فلاں دنوں میں یہ قضا رکھ لوں، رکھنا ضروری، بغیر پوچھے نہیں خامند کے، لیکن فرض ہے، واجب ہے کہ اس کی قضا کرے، نظروں کی حفاظت کرے. صالح عورت کون ہے؟ صالح مرد، صالح عورتیں کون ہیں؟ نظروں کی حفاظت کرنے والیاں، کانوں کی حفاظت کرنے والیاں، اور سب سے بڑھ کر زبان کی حفاظت کرنے والیاں. کہتے ہیں حدیث شریف میں ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر واپس تشریف لا رہے تھے یا عید کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو عورتوں کی جماعت پر سے گزر ہوا تو فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ زیادہ کیا کرو کہ میں نے تمہیں جہنم میں کثرت سے دیکھا ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں جہنم میں کثرت سے کیوں جائیں گی؟ فرمایا کہ تم جو عورتیں ہیں خامند کی ناشکری بہت کرتی ہیں، اور نمبر دو لان تان بہت کرتی ہیں. خامند بیچارہ کتنا ہی ناز برداری کر لے، ذرا سے کوئی تکلیف پہنچ گئی تو بس میں نے تو اس گھر کے اندر کچھ خیر دیکھی ہی نہیں. نعمتیں کھا کھا کے زبان گھس گئی اور ایک ہی جملے کے اندر ناشکری کر کے سارے احسانات پر پانی پھیر دیتی ہیں عورتیں. یہ خامند کی ناشکری ہے، خامند کی نافرمانی ناشکری ہے. خامند نے جو چیز دی اس پر اللہ کا شکر ادا نہ کرنا، خامند کا شکر نہ ادا کرنا، یہ ناشکری ہے. اللہ نے جو دیا خامند اپنی طاقت کے مطابق خرچ کر رہا ہے، اس کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا. ہمیں تو یہ نہیں لا کر دیتے، ہمیں وہ نہیں لا کر دیتے، ہمیں ویسے کپڑے نہیں سلوا کے دیتے، ہمیں صبر اور شکر کا مادہ ہے ہی نہیں. اور صالحات کون ہوتی ہیں؟ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے والی، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والی، اپنا لباس بھی سنت کے مطابق پہننے والی، گھر کے اندر اپنے سر کو ڈھک کر رکھنے والی. جو عورتیں گھروں کے اندر ننگے سر پھرتی ہیں اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. کھانا کھاتی ہیں سر ڈھانپ کر، وہ تو مردوں کے لیے بھی سنت ہے، عورتوں کے لیے تو اس سے بھی زیادہ. تو صالحات کون سی عورتیں ہیں؟ یہ عورتیں ہیں جو اپنے خامند کے لیے تو بناؤ سنگھار کریں گی، لیکن بناؤ سنگھار میں خامند کا پیسہ ضائع نہیں کریں گی کہ پارلر پر جا رہی ہیں. آپ کے ہاں تو نہیں ہوگا میرا خیال ہے کوئی پارلر، تو یہ تو شہروں کے لیے ہے، شہروں والوں کے لیے ہے، یہاں آپ کے تو ہاں ہی نہیں. تو آپ بچے ہوئے ہیں یہاں کے مرد اور عورتیں ان چیزوں سے، خرافات سے. ہلکا پھلکا سا میک اپ جس کی خامند اجازت دیتا ہے، جو اس کو پسند ہو، یہ عورت کی فطرت ہے. خامد کے لیے بناؤ سنگھار کرنا، اور خامد اپنی بیوی کے لیے بناؤ سنگھار کرے، یہ نہیں کہ وہ گندا سندا رہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ان کا قصہ ہے یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یا ان دونوں میں سے کسی کا. تو وہ بناؤ سنگھار کر رہے تھے. کسی نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بناؤ سنگھار. مرد کا بناؤ سنگھار کا کیا مطلب ہے؟ نہا دھو کے تیل لگایا، مالش کر لی، کنگھی کر لی، داڑھی کو سیٹ کر لیا، اور جناب سرما لگا لیا اور پلکیں سیٹ کر لی اور صاف ستھرا ہو گیا. یہ نہیں کہ سرخی پاؤڈر لگائے، اچھے کپڑے پہن لیے، خوشبو لگا لی. کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے بند سنور رہے ہیں. فرمایا کہ میری بیوی میرے لیے بنتی سنورتی ہے
تو مجھے بھی، میرے اوپر بھی لازم ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے بنوں سنوروں. اسی لیے تو فرمایا نا کہ سفر سے واپس آؤ تو پہلے مسجد میں جاؤ. کئی حکمتیں ہیں. مسجد میں جاؤ، وضو کرو، 2 نفلیں پڑھو، تازہ ہو جاؤ گے، فریش ہو جاؤ گے. اور جناب اگر اور سوٹ ہے پہلا گندا سندا ہو گیا ہے، میلا ہو گیا ہے، سوٹ تبدیل کر لو، خوشبو لگا لو. خوشبو تو جیب میں رکھنی چاہیے. اور کنگھی، 2 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی ساتھ رکھتے تھے، 2 چیزیں خاص طور پہ، مسواک اور نمبر 2 کنگھی. تو بن سفر کے گھر سے جو ہے پھر مسجد سے نفل پڑھ کے پھر اپنے گھر جائے. بیوی کا بھی حق ہے، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. تو عورت جو اپنے خامند کے لیے بن سورے گی، نیت اس کی یہ ہوگی، یہ بھی اس کے لیے عبادت ہے. خامد اس کو دیکھ کر خوش ہوگا، اللہ ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہوگا. یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، اللہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے تاؤ چڑھتا ہے، غصہ آتا ہے. اس لیے کہ سنت سے ہٹ گئے، ہم سنت سے ہٹ گئے. صالحات، اللہ تعالیٰ نے ایک صفت بیان کی کہ عورتیں جن کو ہم نے تابع بنایا ہے مردوں کے، ان کی 3 صفات ہیں. ان 3 صفات جن کے اندر ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں، اس عورت کو جنت میں بھیجے گا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ صالحات ہوتی ہیں، نیکوکار ہوتی ہیں، متقی پرہیزگار ہوتی ہیں. ان کے اندر حیا ہوتا ہے، شرم ہوتا ہے، دوسرے کو غیر محرم کے سامنے پردہ کرنے والی ہوتی ہیں، غیر محرم سے بات کرنے میں آواز کو موٹا کرتی ہیں، بھاری آواز کے ساتھ بات کرتی ہیں. اور بچوں پر شفیق ہوتی ہیں، بچوں سے پیار کرنے والی ہوتی ہیں. یہ ہوتی ہے نیک عورت. دوسری صفت اللہ نے کیا بیان کی؟ اگر میں اسی کو کروں گا بیان لمبی بات ہو جائے گی. چند منٹ اور میں نے بیان کرنا ہے بس. قانتاتن، دوسری صفت اللہ نے بیان کی. پہلی صفت تھی صالحات، نیکوکار. نیکوکار کی تفصیل میں نے بیان کر دی. دوسری صفت ہے قانتات، فرما بردار ہوتی ہیں. ہاں جی، خامند کی فرما بردار ہوتی ہیں. یہاں آ کر جو ہے نا وہ خواتین ہماری ڈنڈی مار جاتی ہیں. عبادتیں تو ہوں گی، تہجد گزار بھی ہوگی، ساری نمازیں بھی پڑھیں گی، سارے کام عبادت کے، روزے بھی رکھیں گی، لیکن یہاں آ کر ڈنڈی مار جاتی ہیں. قانتات نہیں بنتی، مردوں کی فرما بردار نہیں بنتی، بلکہ یہ چاہتی ہیں کہ خامند ہمارا فرما بردار بن جائے، ٹھیک ہے، خامند ہمارا غلام بن جائے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ گھر میں بادشاہ بنے خامند، اور یہ عورت بادشاہ کی بیوی بنے. اللہ تو یہ چاہتے ہیں نا. اللہ نے یہی فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے نا عورتوں کے اوپر بادشاہ ہیں. اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ مردوں کو بادشاہ بنایا ہے ہم نے عورتوں پہ، ان کی بیویوں پہ. تو جب تم بادشاہ کی بیوی بنو گی تو ملکہ ہو جاؤ، ملکہ بنو گی نا. اور اگر تم چاہو گی کہ میرا خامد میرا غلام بن جائے تو پھر کس کی بیوی ہوگی؟ پھر تو غلام کی بیوی ہوگی. اللہ چاہتے ہیں کہ ملکہ بنانا عورت کو، اور ہماری عورتیں چاہتی ہیں کہ ہم غلام کی بیوی بن جائیں. تو خیر کس میں ہے؟ ملکہ فرما بردار ہوتی ہے اپنے بادشاہ کی، اپنے خامند کی. وہ خامند بھی ہے اس کا تو اس کا بادشاہ بھی ہے. وہ یہ گھر کی عورت کا جو خامند ہے وہ اس کا قوام بھی ہے اور اس کا خامند بھی ہے. اس کو تسلیم نہیں کیا، دل سے نہیں مانا. تو عورتوں کی دوسری صفت اللہ نے جو بیان کی کہ وہ قانتات ہوتی ہیں، وہ اپنے خامند کی فرما بردار ہوتی ہیں. یہاں تک آیا فرما بردار کس حد تک؟ فرمایا کہ ایک عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی پر خامند کا کیا حق ہے؟ فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ تجھے اگر وہ حکم کرے نا اس کالے پہاڑ سے سرخ پہاڑ تک دوڑ لگا، اور وہاں سے یہاں تک دوڑ لگا، بلکہ یہاں تک میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اس پہاڑ کو اس پہاڑ تک منتقل کر دے اور اس کو یہاں سے وہاں منتقل کر دے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ کر گزرے. مبالغہ کا صیغہ ہے، مطلب ہوگا تو نہیں ایسا.
لیکن فرمایا کہ اگر وہ یہ کرے، اگر وہ یہ حکم دے تو وہ یہ عورت یہ کر گزرے. کوئی حقیقت میں تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا نا جو ایسا حکم دے گا، لیکن حدیث شریف کے اندر بات کو سمجھانے کے لیے کہ حکم کی اہمیت خاوند کی کتنی ہے. تیسری صفت بیان کرنے سے پہلے میں اور تھوڑی سی مثال فرما برداری کے حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، وہ کہیں سفر پہ چلے گئے، اپنی بیوی کو کہہ دیا، اوپر کے حصے میں یہ رہتے تھے اور نچلے حصے میں بیوی کے ماں باپ رہتے تھے. بیوی کو وہ کہہ گئے کہ تم نے گھر سے نہیں باہر جانا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں کے اندر ٹھہرو، قرار پکڑو، گھر میں رہو. اور گھر میں رہو، یہ آگے تیسری صفت اللہ نے بیان کی ہے، وہ میں بیان کرتا ہوں ابھی. تو فرما گئے کہ تم نے باہر نہیں جانا گھر سے. اس عورت کے والد بیمار ہو گئے، باپ ان کا بیمار ہو گیا. تو ان صحابیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند سفر پہ چلے گئے اور مجھے یہ فرما گئے ہیں کہ تو نے گھر سے نہیں نکلنا، میرے والد بیمار ہو گئے ہیں، تو کیا میں اپنے والد کی عیادت کے لیے جا سکتی ہوں؟ فرمایا کہ عورت تو اپنے خاوند کے بارے میں اللہ کی نافرمانی نہ کر، تو نہ جا اپنے باپ کے پاس. کچھ دنوں کے بعد پھر پیغام بھیجا کہ میرے والد زیادہ بیمار ہو گئے ہیں، کہ میں جا سکتی ہوں پوچھنے کے لیے، خدمت کے لیے؟ فرمایا نہیں جا سکتی، اپنے خاوند کی اطاعت کرو. اور یہاں تک کہ اس عورت کے والد انتقال کر گئے. اب پھر پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد تو فوت ہو گئے ہیں، کیا میں جا سکتی ہوں؟ فرمایا کہ اے عورت، تو اپنے خاوند کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی نہ کر، اللہ نے تیری اطاعت کی وجہ سے تیرے باپ کی مغفرت کر دی. یہ باتیں ہمارے معاشرے کے اندر کہاں ہیں؟ عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر بازار نہیں جا سکتی. سخت ضرورت ہو، خاوند گھر میں نہیں ہے، خاوند بیمار ہے، عورت کو مجبوراً کوئی آٹا گندم کوئی چیز لینے کے لیے، کوئی چیز لینے کے لیے، دوائی لینے کے لیے جانا پڑتا ہے، وہ ایک مجبوری ہے، کوئی اور نہیں ہے. تو اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ جی کوئی خاوند کوئی چیز لا کے دیتا، ہمارے شہروں میں تو ہے، پتہ نہیں آپ کے ہاں ایسا ہے کہ نہیں ہے، کوئی چیز بھی لا دو تو وہ عورتوں کو پسند نہیں آتی. پھر مرد تنگ آ کے کہتا ہے یہ لے پکڑ پیسے، جا کے خود لیا. اور جا چیزیں لے کے آئے گا نا تو چلو میری بھی جراب لے آنا. تو عورتوں مردوں کی بس ہو جاتی ہے. پھر بہرحال میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. تیسری صفت ہے، کیونکہ اب آنے شروع ہو گئی، ٹائم ہو گیا پر. تیسری صفت میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں. تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے حافظات للغیب بما حفظ اللہ. جب مرد گھر میں نہیں ہوتے تو گھر کی حفاظت کرنا، گھر کے سامان کی اور گھر بچوں کے، اپنے خاوند کے بچوں کی حفاظت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ عورت کے ذمے ہے. یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں وہ ہیں جو گھر کی حفاظت کرتی ہیں. مرد جب باہر جاتا ہے کام سے تو گھر کی حفاظت عورت کرتی ہے. بما حفظ اللہ، یہ اللہ نے آگے بات فرما دی، اس لیے کہ عورت کمزور ہوتی ہے، اکیلی عورت گھر کی حفاظت نہیں کر سکتی. اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ہمارے حکم پر گھر میں حفاظت کی نیت کرے گی تو ہماری مدد ان کے ساتھ ہوگی. بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کے ساتھ وہ حفاظت کرے گی عورت. شرط یہ ہے کہ یہ تین صفات عورت اپنے اندر لے آئے، جس کا اللہ نے اس میں یہاں پہ بیان فرمایا. صالحات ہو، نمبر ایک صالحات میں سے ہو، صالح ہو، نیکوکار ہو، متقی پرہیزگار ہو. اور نمبر دو قانتات ہو، قانتہ ہو، فرما بردار ہو. اور نمبر تین حافظات میں سے ہو، کہ گھر کی حفاظت کرنے کا ذمہ ہو. اور ہمارے ہاں تو کیا، میں آپ کی بات نہیں میں کرتا، ہمارے ہاں تو جی مرد اگر جماعت میں چلے پہ چلا گیا یا کسی اور دین کے کام کے لیے یا دنیا کے کام کے لیے چلا گیا، تو جی آپ جا رہے ہیں ہم بھی چلے اپنے میک کے، اور گھر پہ تالا. یہ تیسرا حکم کہاں چلا گیا؟
تو ذمہ داری تو تیسری تھی اس کی کہ وہ مرد باہر جا رہا ہے تو تو گھر میں رہے، جی ہمیں اپنے ماں باپ کے گھر جانا ہے، جی ہم بھی جائیں، ہم بھی چلے جائیں، آپ نہیں ہیں گھر میں تو ہم بھی جا رہے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔